مجاہد اسقلم علی یار خان۔ لوبو، کیا مجھے یہاں میک اپ کا سامان مل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے جیسا تم نے کہا کہ تم اس جگہ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا چہرہ بدلنے کے لیے اس جگہ کوئی چیز موجود ہے؟ ہاں، وہ جو دیوار ابھی اپنی جگہ سے ہٹی تھی، اس کے دوسری طرف اس کا عجائب خانہ ہے۔ وہ خود بھی چہرے تبدیل کیا کرتا تھا، نہ جانے کیا کیا شیطانی کام کرتا رہتا تھا وہ۔ اس جگہ تمہیں میک اپ کا سامان ضرور مل جائے گا، لوبو نے کہا، اور میں مسرت سے اچھل پڑا۔ میرا یہ کام بھی تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ بہر صورت میں نے وہ بٹن دبایا جس کے دبانے سے تھوڑی دیر قبل ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ دیوار اپنی جگہ سے پھر سرک گئی۔ واقعی اس طرف خوبصورت الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان الماریوں میں بہت ہی نفیس ساخت کے فائل رکھے ہوئے تھے اور بے شمار ایسی چیزیں جو قابل توجہ تھیں۔ میک اپ باکس بھی مجھے مل گیا۔ جدید ترین میک اپ کا سامان اس باکس میں موجود تھا۔ مختلف قسم کے بال وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ یقینی طور پر اس جیسے شیطانوں کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہوگی۔ بہر صورت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غیبی قوتیں میری مدد پر آمادہ ہوں، ورنہ اتنی آسانیاں فراہم نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں نے میک اپ باکس نکال لیا اور اسے لیے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ لوبو کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اس وقت اسے اس داخلی دروازے پر نگاہ رکھنی ہے جہاں سے کوئی اندر آ سکتا تھا۔ لوبو اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو گیا تھا۔ بلا شبہ مجھے ایک وفادار کارکن مل گیا تھا۔ ویسے اس کی کہانی بھی میرے لیے خاصی متاثر کن تھی۔ بیچارہ 11 بھائیوں میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے ہینری کی لاش کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کی مرمت شروع کر دی۔ نیگی کا میک اپ میں نے اپنے چہرے سے اتار دیا اور اب ہینری کی شکل اپنا رہا تھا۔ پادری قسم کا یہ آدمی اپنی داڑھی کی وجہ سے میرے لیے آسانی کا باعث بنا۔ ایسا میک اپ کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ میک اپ کے فن میں مجھے اب کافی مہارت ہو چکی تھی اور میں ایک کامیاب میک اپ مین تھا۔ اپنے چہرے مہرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں نے گردن اور بازوؤں کے کھلے حصوں کو بھی اسی رنگ میں رنگا جو ہینری کا رنگ تھا۔ سینے کے بالوں کو بھی سفید کر لیا تاکہ کوئی شبے کی بات باقی نہ رہے۔ پھر اس کا لباس پہن کر اپنا آخری جائزہ لیا۔ بظاہر کوئی خاص خامی نہیں رہ گئی تھی، آگے جو بھی تقدیر میں لکھا ہو۔ میں نے لوبو کو آواز دی اور وہ میری طرف بڑھنے لگا، لیکن چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہینری کی لاش کو دیکھا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہینری کا قاتل کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کے قاتل تو تم ہو لوبو۔ میں تو صرف آپ کا غلام ہوں ماسٹر، یہ تو بس آپ کی عنایت ہے۔ کوئی خامی تو نہیں ہے میرے میک اپ میں لوبو؟ نہیں ماسٹر، لیکن اس کی آواز، اگر تم دوسروں سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتے ہو تو۔ یہاں میں نے اس کی آواز پر بھی غور کیا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا، کوئی بات بنتی ہے؟ اس بار میں نے ہینری کی آواز میں بولنے کی کوشش کی اور لوبو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب تو بات بالکل ہی بن گئی ماسٹر، تم باکمال انسان ہو۔ بالکل وہی آواز، ہو بہو۔ ہاں ٹھیک ہے لوبو، اب اس کتے کی لاش بھی اسی تیزاب میں ڈبو دو اور یہ خون صاف کر دو، میں نے کہا۔ لوبو نے ہینری کی لاش شیشے کی ٹاپ پر رکھ دی اور میں نے بٹن دبا دیا۔ ٹاپ ہٹی تو پر دھوئیں کا مرغولہ بلند ہوا اور بس کھیل ختم۔ لوبو سے تفصیلی بات چیت سے معلوم ہو گیا کہ صرف سیکریٹری ہارٹن اس جگہ تک آتا تھا۔ ان معاملات سے فارغ ہونے کے بعد میں اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ دوران تربیت مجھے ایسی ایسی چیزوں سے روشناس کرایا گیا تھا جن کے بارے میں اس سے قبل میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہینری کی اس خفیہ پناہ گاہ کو سمجھنے میں اب مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں ساری رات ایک ایک چیز کو دیکھتا اور سمجھتا رہا۔ لوبو بھی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ صبح کے 7 بجے تو لوبو نے جمائی لے کر کہا، اب کیا پروگرام ہے ماسٹر؟ یہاں سے نکلنے کی کوشش کب کرو گے؟ ابھی چند روز لگیں گے لوبو، میرا خیال ہے تم بھی ابھی کچھ دن اور صبر کرو۔ میں کچھ ٹھوس اقدامات کرنے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا، لیکن اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے بندوبست کر دوں گا۔ میں کہاں جاؤں گا ماسٹر؟ تم کوئی بھی ہو، تمہارا مشن کچھ بھی ہو، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور اب یہ زندگی تمہاری ہے۔ میں تمہاری غلامی میں فخر محسوس کروں گا۔ اب میرا ہے ہی کون ماسٹر؟ پورا آرکیسٹرا ٹوٹ کر بکھر چکا ہے، لوبو کہاں زندگی گزارے گا؟ اس نے آزردہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے لوبو، تم فکر مت کرو،
بس اب یہاں باقی دن آرام سے گزارو، میں تمہیں دوبارہ اسی جگہ بند کیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ تمہیں کھانا وغیرہ کہاں سے ملتا ہے؟ سیکیٹری لاتا ہے خود، کبھی کسی اور کو اس جگہ کے بارے میں معلوم نہ ہو تاکہ۔ کیا وہ صبح کا ناشتہ لے کر آنے والا ہے؟ تقریباً 9 بجے تک آئے گا، لوبو نے جواب دیا۔ 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں اس میز کے پیچھے جا بیٹھا جو ہینڈی کی کنٹرول ٹیبل تھی۔ لوبو، کیا میں نے دوبارہ کنٹینر میں پہنچا دیا تمہیں؟ ٹھیک 9 بجے ہاٹن ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے آ گیا۔ اس نے پنجی کے قریب جا کر ٹرے رکھی اور سیاہ فام سے کچھ بات کرنے لگا، پھر میرے پاس آ گیا۔ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوری رات یہاں گزاری ہے جناب؟ ہاں، مصروف تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ میرا دعویٰ ہے جناب کہ اب وہ اس جزیرے پر موجود نہیں ہے۔ کون سی جگہ ہے جو ہم نے چھوڑی ہے؟ کیا یہ ایک ناقابل یقین اطلاع ہے؟ میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ میں خود پریشان ہوں مسٹر ہینڈریک، لیکن تھوڑی مہلت اور دے دیں، میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کر لوں گا۔ اگر وہ یہاں سے نکل بھی گیا ہے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیسے، سیکیٹری نے کہا، اور میں نے ناخوشگوار انداز میں منہ ٹیڑھا کر لیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے ہاٹن کہ میں نے اس جزیرے کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے سخت محنت کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی وہ حیثیت برقرار نہ رہ سکی، میں نے کہا۔ سیکیٹری کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجھے خود احساس ہے جناب، لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے۔ مادام مارگیسیا ایک ایسی شخصیت ہیں ہمارے درمیان جن پر وہ مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو شاید اسے یہاں تک لایا ہی نہ جاتا۔ بات کسی شخص کو یہاں تک لانے کی نہیں ہے ہاٹن، بات صرف یہ ہے کہ وہ اس جزیرے سے نکل کیسے گیا۔ جناب عالی، میرا خیال میں اس نے بھی زندگی اور موت کا خطرہ مول لیا ہوگا۔ اسے جزیرے سے باہر جانے کے لیے کوئی چیز ملنا تو ناممکن تھی۔ میں نے مفصل طور پر حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ کوئی ہیلی کاپٹر بھی اس دوران نہیں گیا جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے فرار ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے کسی اور حیثیت سے تو صرف یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا راز کھل جانے کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ اب جزیرے پر زندہ رہنا ناممکن ہے، چنانچہ وہ سمندر کے راستے یہاں سے نکل گیا۔ لیکن کیا اس کا زندہ حالت میں کسی ساحل تک پہنچنا ممکن ہے؟ مفروضات کے محل نہ بناؤ ہاٹن، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں پہنچ سکتا؟ فرض کیجئے جناب، اگر وہ زندہ پہنچ جاتا ہے تو ہمارے خلاف کیا کرے گا؟ یہ غلط سوچ ہے ہاٹن، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ کم از کم وہ اس جزیرے کی نشاندہی کر دے گا، اور یہ بات منزل عام پر آ جائے گی کہ بحیرہ روم میں کوئی ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں صہیونی تنظیم اپنا کام کر رہی ہے۔ اس جگہ کی نشاندہی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور ابھی تک جو ہم اس جگہ محفوظ ہیں یہ اب اتنی اہم بات نہیں رہ گئی، اور یہ نہ ہی جگہ محفوظ رہے گی۔ بہرحال جناب، یہ اس صورت میں ممکن ہے جب وہ زندہ ساحل تک پہنچ جائے۔ ہیلی کاپٹر سمندر میں میلوں دور تک چھان بین کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں کیا ہے، ہاٹن نے جواب دیا۔ میں شاید اس سے اتنی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں اپنے آپ کو آزما رہا تھا۔ ابھی تو مجھے یہاں ایک طویل وقت گزارنا ہے، اور اس جگہ سے ہاٹن واقف تھا۔ اگر وہ بھی میری شخصیت سے مشکوک ہو جاتا اور میں اس کے انداز میں ایسی کوئی بات پا لیتا تو پھر ہاٹن کو ختم کرنا بھی بے حد ضروری ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں کی تھیں۔ وہ شخص مجھ سے بہت قریب تھا، میرا مطلب ہے ہینڈرک سے، اور اگر اس جیسا آدمی مجھ پر شبہ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب تھا پھر کوئی بھی شبہ نہیں کرے گا۔ گفتگو کے دوران پوری توجہ سے میں سیکیٹری کے چہرے کا بخوبی جائزہ لیتا رہا۔ میری آواز یا میرے انداز پر وہ ذرا بھی نہیں چونکا، اور اس کے چہرے سے مسلسل خجالت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ میری شخصیت سے مشکوک نہیں ہوا ہے۔ اسے میں ابھی کچھ دن زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے احکامات دے سکوں اور براہ راست مجھے کسی اور سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سیکیٹری نے مجھ سے بہت سی معذرتیں کیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اسے کوئی خاص ہدایت نہیں دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کر لوبو کے پاس پہنچ گیا۔ ناشتہ جوں کا توں رکھا تھا اور لوبو کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ناشتہ نہیں کیا تم نے لوبو؟ میں نے ہمدردی سے سوال کیا۔ دل نہیں چاہ رہا ماسٹر، وہ 2 آدمیوں کا ناشتہ لایا ہے، مجھ سے پوچھ رہا تھا میرا دوسرا ساتھی کہاں گیا،
کیا جواب دیا تم نے؟ بس جو کہنا تھا اسے کہہ دیا۔ میں نے اس سے کہا میرا آخری بھائی بھی اس درندے کی نظر ہو گیا۔ وہ کمینہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دل تو چاہا ماسٹر کے اس کے دانت توڑ دوں، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ ناشتہ کر لو لوبو، زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ لوبو نے گردن جھکا دی۔ پھر میں اسے تسلیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر کی دنیا پر نگاہ رکھنا بھی ضروری تھا۔ اب نیگی کی گمشدگی کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا۔ میرے خادموں نے میرے لیے ناشتے کا بندوبست کیا اور شام تک میں اپنی آرام گاہ میں موجود رہا۔ میں نے اس خوابگاہ کی کبھی پوری تلاشی لی۔ یہاں مجھے اپنی مسحری کے سرہانے ایک ٹرانسمیٹر ملا تھا۔ جس قدر معلومات مجھے حاصل ہو سکیں میں نے حاصل کی، تاکہ ہینری کا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب تک میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ رات کو میں ایک بار پھر لوبو کے پاس پہنچا تھا۔ تمہارے لیے کھانا آیا لوبو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ماسٹر، حسب معمول حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پچھلی رات سے جاگ رہا ہوں لوبو، آج رات آرام کروں گا، کل سے ہم کام شروع کریں گے۔ اوکے ماسٹر، تم مطمئن رہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، لوبو نے کہا اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں سیکریٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سیکریٹری دوپہر کا کھانا لے کر آیا تھا اور وہ میرے خوابگاہ سے نہیں گزرا۔ اس کا مقصد ہے اندر داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے۔ اس راستے سے میری واقفیت ضروری تھی۔ ویسے اس وقت جب میں وہاں موجود تھا تو سیکریٹری اسی راستے سے آیا تھا، کوئی معمولی سا فرق معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں معلوم کرنا بھی ضروری تھا۔ رات کو میں آرام سے سویا۔ مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی، بہت حد تک کام کر چکا تھا، اب بس آخری مرحلے سے گزرنا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اس کنٹرول ہال میں داخل ہو گیا۔ لوبو سے رسمی بات چیت کے بعد میں نے میز کے پیچھے پہنچ کر اس انٹرکام کا بٹن آن کیا جو سامنے موجود تھا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی آواز سنائی دی۔ جناب عالی، نسوانی آواز تھی، یقیناً آپریٹر ہوگی۔ سیکریٹری کو بھیجو، میں نے کہا اور انٹرکام بند کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ہارٹن میرے پاس پہنچ گیا۔ میں آنے ہی والا تھا جناب، اس نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ جی نہیں، کوپرلنگ سے اسلحے کی ایک کھیپ آنے والی ہے، لیکن وہ اس ماہ کے آخر میں پہنچے گی۔ 2-3 واقعات ہوئے ہیں جو عام ہیں۔ تل ابیب میں ایک بس پر حملہ ہوا، 8 افراد مارے گئے۔ دوسرے واقعات بھی اسی قسم کے ہیں۔ اس کے بارے میں نے سوال کیا۔ اگر کوئی اطلاع ہوتی تو میں خود فراہم کر دیتا، سیکریٹری نے جواب دیا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے باہر جانا چاہتا ہوں۔ سیکریٹری کو میں نے چند قدم آگے رہنے دیا اور بالآخر میں اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سیکریٹری نے وہ دروازہ کھولا جو اس جگہ داخل ہونے کا دوسرا راستہ تھا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ یہ راستہ ایک اور کمرے میں نکلتا تھا اور یہ کمرہ سیکریٹری کی خوابگاہ تھا۔ میں وہاں سے بھی باہر نکل آیا اور پھر میں نے سیکریٹری سے کہا میں جزیرے پر گشت کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کا بندوبست کروں جناب، یا فضائی جائزہ لیں گے؟ ہیلی کاپٹر، میں نے جواب دیا اور سیکریٹری نے گردن جھکا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر میں گشت ہوتا رہا۔ ہم سمندر میں دور تک نکل گئے، 2 چکر پورے لگائے گئے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا اور اپنی آرام گاہ میں پہنچ گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے وہ بٹن دبایا جس سے باہر عدم مداخلت کے الفاظ روشن ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں کنٹرول ہال میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اس دروازے کا جائزہ لیا اور اس کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر سے اسے بند کرنے سے باہر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، یعنی اب اسے باہر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لوبو کو کٹہرے سے نکال لیا، پھر اس کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری کو اگر کوئی خاص ضرورت نہ پیش آئی تو اب وہ رات کو 8 بجے ہی یہاں آئے گا۔ اس وقت تک کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے الماری میں رکھے ہوئے فائلوں کی چھان بین شروع کر دی اور چند فائل دیکھنے کے بعد ہی مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ میں کئی گھنٹے تک اس کام میں مصروف رہا۔ یہ سارے کاغذات اور فائل تنظیم کے لیے باعث اہمیت ہو سکتے تھے، لیکن انہیں اس جزیرے سے منتقل کرنے کا فی الحال کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے ان کے لیے ایک ترکیب سوچ لی۔ ہیڈری کے اس کنٹرول ہال میں مجھے مائکرو فلمیں بنانے کا سامان بھی مل گیا تھا۔ چنانچہ رات تک میں نے 4 فلمیں بنائیں۔ لوبو میرے معاون کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔
7 بجے کے قریب مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور میں نے میز کے پاس جا کر اسے آن کر دیا۔ کیا بات ہے؟ ایک اطلاع ہے جناب۔ میں نے سوچا آپ کو اس سے آگاہ کر دوں۔ کیا بات ہے، کہو۔ عمارت کا منتظم نیگی ہے نا جناب؟ ہاں۔ کیوں؟ نیگی تقریباً 24 گھنٹے سے غائب ہے۔ پرسوں شام تک اسے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی گمشدگی پراسرار ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں جا سکتا ہے وہ؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں پریشان ہوں جناب، بس ایک خیال ہے ذہن میں، وہ کمبخت کہیں اسی عمارت میں موجود نہ ہو۔ مجھے یہ اطلاع کیوں دی ہے؟ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، پیش بندی کے طور پر تاکہ آپ محتاط رہیں۔ سیکریٹری کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ ہارٹن، تم مجھے سختی پر مجبور کر رہے ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا عادی نہیں ہوں۔ جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں اور کوئی اطلاع نہ سنوں۔ جناب عالی، جناب عالی، ہارٹن نے کہا اور میں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، مگر بدن میں سنسنی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد سیکریٹری کھانا لے کر آیا۔ مجھے وہاں موجود پا کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ لوبو کو اس دوران میں نے دوبارہ پنجرے میں پہنچا دیا تھا۔ اسے کھانا دے کر ہارٹن میرے پاس آ گیا۔ اب اس کے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا کھیل بھی ختم کر دوں گا۔ نیگی کی کیا بات ہے، کہو۔ اس کی لاش مل گئی ہے جناب، سیکریٹری نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اسی کے کوارٹر کے ایک گملے میں اسے ہلاک کر کے دفن کر دیا گیا تھا۔ میں سخت نگاہوں سے سیکریٹری کو دیکھنے لگا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے بہت قریب موجود ہے اور کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ میں نے فوری انتظام کر لیا ہے جناب۔ اس عمارت میں جتنے افراد موجود ہیں انہیں بیرن ہاؤس میں پہنچا دیا ہے۔ ان کے چہرے ایمونیا سے دھو کر دیکھے جا رہے ہیں۔ صرف چند افراد کو میں یہاں لاؤں گا اور انہیں تعینات کروں گا۔ باقی لوگوں کو بیرن ہال میں نگرانی میں رکھا جائے گا۔ میں نے کچھ اور سوچا ہے مسٹر ہائٹن، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور ہارٹن میری شکل دیکھنے لگا۔ جزیرے کے انتظامات کے بارے میں کچھ اور لوگوں کو طلب کرنا چاہتا ہوں۔ ڈینی مارش اسمتھ کو کل دوپہر میرے پاس بھیج دو، میں اسے بیروت بھیجوں گا۔ خود میں بھی آپ سے یہی درخواست کرنے والا تھا جناب، سیکریٹری نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، میں کل 2 بجے ڈینی سے ملوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میری آواز کی سختی ہارٹن نے محسوس کر لی تھی۔ وہ خود بھی سخت پریشان تھا، چنانچہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فی الحال اس کے آنے کا امکان نہیں تھا، چنانچہ لوگوں کی مدد سے میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ضروری دستاویزات کی فلمیں بنائیں اور آخر میں ایک تحریر لکھی۔ آزادی کے متوالوں کو علی یار خان کا سلام۔ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میرا خیال ہے خدا نے مجھے اس کی تکمیل میں سرخرو کیا ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ خاتون فرانہ، جو بیروت میں ایک گمراہ عورت کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں، صہیونی سازش کی سرگرم رکن ہے، اور اس کا اصل نام مارگیسیا کیسیگاردو ہے۔ اس کا تعلق ہینڈرک نامی ایک خطرناک شخص سے ہے۔ وہ ان علاقوں میں مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ بیروت اور اس کے گرد و نواح میں جس قدر صہیونی سازشیں زیر عمل ہیں، یہ شخص ان کی نگرانی کرتا ہے، اور ان کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، جس کی تفصیلات اس فلم میں موجود ہیں۔ ہینڈرک نے بیروت کی شمال میں طویل فاصلے پر، جس کا صحیح اندازہ مشکل ہے، ایک جزیرے کو جو سان بار یا سان بورے کے نام سے مشہور ہے، ان کارروائیوں کا مرکز بنایا ہے۔ اس جگہ اسلحے کے جہاز آتے ہیں اور یہاں سے وہ اسلحہ اسرائیل اور اس کے گرد و نواح میں ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں صہیونی سازشیں عمل میں آ رہی ہیں۔ یہ جزیرہ تقریباً 6-7 میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی تمام آبادی، خواہ کسی بھی شکل میں ہے، ذہنی طور پر یہودی ہے، اور سب اسی سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ ہینڈرک ان لوگوں کے لیے بہت اہم شخصیت ہے، اس کا بےحد احترام کیا جاتا ہے۔ بیروت میں اس کے ہر کار مصروف عمل ہیں۔ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ میں نے ہینڈرک نامی شخص کو ہلاک کر دیا ہے، خود اس کے میک اپ میں جزیرے کا کنٹرول سنبھال رہا ہوں، لیکن حالات سنگین ہیں۔ اسلحے کا ایک جہاز آنے والا ہے جس میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے۔ ممکن ہے میں اس میک اپ میں ان پر قابو نہ پا سکوں۔
اور سارا بھید کھل جائے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ میری تجاویز پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ وہ تجاویز یہ ہیں کہ جس قدر افراد ممکن ہو سکیں کسی بھی شکل میں پوری طرح مسلح ہو کر ایک بحری جہاز سے روانہ ہوں۔ ان کے پاس بہترین اسلحہ ہو، ڈائنامائٹ وغیرہ کا ذخیرہ بھی درکار ہو تاکہ جزیرے کو تباہ کیا جا سکے۔ ہمیں صہیونی سازش کے اس بڑے اڈے کو تباہ کر کر بے شمار فوائد حاصل کرنے ہوں گے۔ یہ لڑکی مکمل طور پر ہنری کی وفادار ہے۔ اسے گرفتار کر کے قید کر لیا جائے اور ہدایت کر دی جائے کہ یہ کسی طرح بھی کسی سے بھی رابطہ نہ قائم کر سکے۔ اگر یہ تجاویز ناقابل عمل ہوں تو کسی نہ کسی طرح 3 دن کے اندر اندر میرے پاس کسی کو بھیجا جائے۔ اس سلسلے میں ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا سکتا ہے جو بآسانی جزیرے پر اتر سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے آنے والا مجھ سے مسٹر میریکل کے نام سے مل سکتا ہے۔ ہینری کے نام سے میں اس کے لیے ہدایات دے دوں گا۔ صورتحال آپ کے علم میں ہے۔ اگر یہ کارروائی ممکن نہ ہوئی تو میں خود ہی اپنی تنہا کوششوں سے اس جزیرے کو تباہ کر دوں گا، اور ممکن ہے اس کے بعد زندہ واپس نہ آ سکوں۔ اس طرح اس حقیر زندگی کو میں اپنے مشن کے لیے قربان کرنے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ انشاءاللہ ایک دن فلسطین آزاد ہوگا۔ علی یار خان، پاکستانی۔ اس تحریک کی فلم آخری تھی۔ میں نے پوری فلم مکمل کر لی اور پھر اسے ایک مخصوص طریقے سے پیک کر دیا۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ چنانچہ اب میں بیرونی معاملات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باہر نکل کر میں نے حالات کا جائزہ لیا۔ عمارت غیر معمولی طور پر سنسان تھی۔ صرف چند افراد ڈیوٹی پر نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز تھا کہ میری ذات سے پورے جزیرے پر سنسنی پھیل گئی تھی۔ اس رات لوبو کو کھانا میں نے خود ہی پہنچایا اور اسے دوسری بہت سی چیزیں بھی فراہم کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ میری غیر موجودگی میں ہارٹن یہاں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ جس قدر الجھا ہوا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ میری ہدایات سے انحراف نہیں کرے گا۔ لوبو سے میں نے کہا تھا ممکن ہے میں کچھ دیر تمہارے پاس نہ آؤں۔ ہینڈرک جیسا کہ تمہیں علم ہے مر چکا ہے۔ تمہارے ساتھ اب اذیت ناک سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بیروت چلیں گے۔ مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ماسٹر۔ میں تمہاری ہدایات کی پابندی اپنا ایمان سمجھتا ہوں، لوبو نے جواب دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد عمارت اور اس کے باہر کے حصوں کا میں نے خود جائزہ لیا۔ سیکریٹری ہارٹن مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ صورتحال خاصی اطمینان بخش تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو 2 بجے ڈینی مارش اسمتھ میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا ڈینی میں تمہیں بیروت بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں حاضر ہوں جناب، اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ جس مشن پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ خالص ذاتی نوعیت کا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مکمل رازداری سے یہ کام کرو۔ کسی شخص سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو خطرناک حالات پیدا کر دیے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مجھے تم جیسے رازداروں کی ضرورت ہے، اور میں نے اسی لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میری انتہائی خوش قسمتی ہے جناب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پورا اتروں، ڈینی مارش اسمتھ نے کہا۔ میں نے اسے وہ پیکٹ دیتے ہوئے کہا، اس میں ایک اہم دستاویز ہے جسے لے کر تم بیروت جاؤ گی۔ جنوبی بیروت میں ابراہیم اسٹورز کے مالک سے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جو بظاہر مسلمانوں کا ہے، لیکن اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ در حقیقت وہ ہماری تنظیم کے لوگ ہیں اور مسلمانوں کی حیثیت سے وہاں رہتے ہیں۔ ابراہیم اسٹورز، ڈینی تعجب سے بولی۔ ہاں جانتی ہو اسے؟ بخوبی جناب، کئی بار جا چکی ہوں وہاں۔ گڈ، تمہیں یہ پیکٹ ان کے حوالے کر کے وہاں کم از کم 24 گھنٹے رکنا ہے۔ انہیں زبانی ہدایت دے دینا کہ فوری طور پر اس دستاویز کو دیکھ لیا جائے۔ وہاں مجھے کسی خاص شخصیت سے ملنا ہے جناب؟ ہاں، اسٹور کے مینیجر سے۔ اس کے علاوہ یہ دستاویزات کسی اور کو نہ دے جائے۔ بہت شکریہ جناب۔ بس تھوڑی دیر کے بعد تمہیں روانہ ہو جانا ہے۔ اس کام کو انجام دینے سے قبل تم کسی سے نہیں ملو گی۔ ہیلی کاپٹر کے سفر کے دوران بھی کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا ہی کروں گی جناب۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے میں بیروت میں رکوں یا واپس آ جاؤں؟
اس کی اطلاع تمہیں وہاں مل جائے گی۔ بہت شکریہ جناب۔ ڈینی مارش اسمتھ کو میں نے اپنے سامنے ہیلی کاپٹر میں سوار کرایا تھا۔ پائلٹ کے علاوہ اور کوئی اس میں نہیں تھا۔ اس موقع پر ہارٹن بھی میرے ساتھ تھا، جو بظاہر شرمسار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اب مجھے اپنی اس منصوبہ بندی کے نتائج کا انتظار تھا، اور اس کے بعد کے لمحات جس قدر صبر آزما تھے میں ہی جانتا تھا۔ ایک ایک لمحہ شاک گزر رہا تھا۔ راتوں کو نیند سے جاگ جاتا تھا اور اس کے بعد نیند نہیں آتی تھی۔ ذہن ہر وقت خیالات کی امواج کا بنا رہتا، نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا تھا، اور یوں یہ لمحات گزر رہے تھے۔ اس دوران ہینری کے اس شیطانی جزیرے کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ چوتھے دن ایک ہیلی کاپٹر جزیرے پر اترا، جو میں نے خود بھی دیکھ لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے 2 افراد باہر آئے، جن میں ایک غیر ملکی تھا اور دوسرا غالباً لبنانی تھا۔ ہارٹن انہیں لے کر میرے پاس آیا۔ مسٹر والیڈر آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں چیف، یہ ہمارے مخصوص نشانات کے ساتھ آئے ہیں، ہارٹن نے کہا۔ میں نے صد مہری سے والیڈ کا استقبال کیا۔ معصوم سے چہرے والا شخص تھا۔ پھر میں نے ہارٹن کو جانے کا اشارہ کیا اور ان دونوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہارٹن انہیں گھورتا ہوا چلا گیا۔ نشست کے کمرے میں لا کر میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی مسٹر ہینڈرک، والیڈر نے کہا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرا تعلق NLUO سے ہے اور یہ نشانات مجھے بڑے پراسرار حالات میں ملے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ سے معلومات کا خواہش مند ہوں، والیڈر نے کہا اور ایک خاص نشان میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ تنظیم کا نشان تھا، میرے سیکشن سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ڈینی مارش اسمتھ ہم سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ فوراً کہہ کر مجھے پکار رہی تھی، والیڈر نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی بیچاری، علی یار خان کے جال میں آ پھنسی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی والیڈر اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ علی یار خان، تنظیم تم پر فخر کرتی ہے، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ تم جیسا شخص تنظیم کو اس طرح مل جائے گا۔ شکریہ فواد، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے۔ بڑی سنسنی پھیل گئی ہے ہم لوگوں میں۔ میرے خیال میں یہ اس سال کا سب سے بڑا انکشاف ہے، اور شاید یہ آپریشن بھی اس سال کا سب سے بڑا آپریشن ہوگا، فواد نے کہا۔ والیڈر کے میک اپ میں فواد ہی تھا۔ دوسرا شخص بھی تنظیم کا رکن تھا، پائلٹ بھی ہمارا ہی آدمی تھا جو ہیلی کاپٹر میں موجود تھا۔ میرا تحفہ تم لوگوں کو بآسانی مل گیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ جس انداز میں اسے بھیجا گیا تھا اس میں کوئی سقم ہی نہیں تھی۔ اس شخص کا فائل بھی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ 3 اہم معاملات میں ہمیں اس پر شبہ تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تم نے نہ صرف اس کا انکشاف کیا ہے بلکہ اس کی موت کی اطلاع بھی دی ہے۔ تنظیم میں تمہاری حیثیت کسی مافوق الفطرت شخصیت کی سی ہو گئی ہے۔ یہ اعزاز میرے لیے میرے خدا نے بخشا ہے، جس کے لیے میں اس کے حضور شکر گزار ہوں۔ میری دوسری درخواست کا کیا ہوا؟ وہ لوگ چل پڑے ہیں، بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے، ان کے لیے انتظامات کر لو۔ کتنے افراد ہیں؟ 120 آدمی مہیا ہو سکے ہیں۔ تمہاری تمام ضروریات پوری کر دی گئی ہیں؟ تربیت یافتہ ہیں؟ مکمل طور پر۔ حالات میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یہاں بے شمار خطرناک لوگ موجود ہیں۔ کوئی جہاز ہے جس سے وہ لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، ایک بڑی لانچ ہے، اعلیٰ پیمانے پر کام کیا گیا ہے۔ لانچ ایک ایسی کمپنی کی ہے جو اسرائیل نواز ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے کپتان وغیرہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس سے سفر کیا جا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ نام کیا ہے اس کا؟ اولیسیانوس۔ تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ واپس جائیں گے اور اسی لانچ پر اتر جائیں گے۔ صرف تمہیں اطلاع دینے آئے تھے۔ کب تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے؟ میرے خیال میں کل صبح کسی بھی وقت، فواد نے جواب دیا۔ شکریہ فواد، میں بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں۔ سیکریٹری ہارٹن بھی خطرناک آدمی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ اس جزیرے پر دوسرا خطرناک آدمی ہے۔ خدا تمہیں تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ اب ہمیں اجازت دو، کچھ رسمی کارروائی کر لو، بلکہ میں تمہارے لیے شراب منگاتا ہوں، میں نے کہا، اور فواد ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اسے یہاں زمین پر بہا کر اپنی کامیابی کا شگن لے لیں گے۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر ایک طرف چل پڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ آیا۔
ہارٹن کچھ الجھا الجھا سا تھا، نہ جانے کیوں باقی معاملات حسب معمول تھے۔ شام کو اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نئی ہدایات چاہتا ہوں جناب۔ کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا۔ جزیرے کا نظام اس شخص کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنی سی تمام کوششیں کر لیں لیکن اس کی تلاش میں ناکام رہے۔ تمام ملازمین بھی پریشان ہیں، حالانکہ میں نے ان کے بارے میں ہر طرح تسلی کر لی ہے۔ وہ بے حد خطرناک انسان تھا ہارٹن۔ ہاورڈ نے اس کے بارے میں جو رپورٹ دی تھی اس میں اس کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں تمہاری تشویش حق بجانب ہے۔ اگر وہ جزیرے سے نکل گیا ہے تب بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اگر یہاں موجود ہے تب بھی۔ خیر، اس کے لیے میں نے کچھ انتظامات کیے ہیں۔ کل کسی وقت ایک لاؤنج یہاں پہنچ رہی ہے جس میں کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میں جزیرے کا انتظام ان لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ جاسوسی کے جدید ترین طریقوں سے اس کا پتہ چلائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ ہارٹن نے سر جھکا دیا۔ میں شرمندہ ہوں اس سلسلے میں جناب۔ بہرحال میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اب اس جزیرے پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ مسٹر والیڈر کون تھے؟ ہارٹن نے پوچھا۔ جی کین اوورسیز کے مینیجر۔ ان کی معرفت ہم نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، ان کی تفصیلات لے کر آئے تھے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی جناب۔ میرے علم میں بھی نہیں تھی۔ ویسے یہ اعلیٰ سطح کے معاملات ہیں ہارٹن۔ اوہ، ہارٹن نے فکرمندی کی گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس کے چہرے سے تشویش کے آثار صاف دیکھ رہا تھا۔ ضرور اسے کوئی شک ہو گیا تھا۔ بہرحال اس شخص کو اب نظر میں رکھنا تھا۔ بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ اس وقت کو کامیابی سے گزارنا ضروری تھا۔ شام ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں آرام کرنے چلا گیا اور بستر پر دراز ہو کر حالات پر غور کرنے لگا۔ نیند کم وقت آنکھوں میں بہت کم آتی تھی۔ اس وقت بھی رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب اوپر روشن دان سے کانچ کا ایک گولا سا نیچے گرا۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گیا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا لیکن پھر کسی خیال کے تحت ساکت ہو گیا۔ گولے سے سفید سفید دھواں خارج ہو رہا تھا اور گیس کی بو خوابگاہ میں پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے سانس روک لیا۔ یہ مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش تھی۔ سانس روکنے کی مجھے کوئی خاص مشق نہیں تھی لیکن اس وقت بے ہوشی سے بچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں نے اس خواب آور گیس سے بچنے کے لیے کوششیں کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور دم گھٹا جا رہا تھا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہونے لگی۔ دروازہ بند نہیں تھا اسی لیے وہ بآسانی کھل گیا۔ اندر جو شخص داخل ہوا وہ ہارٹن کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے گیس خارج ہونے کا انتظار کیا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ سب سے پہلے اس نے کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے چن کر جیب میں ڈالے اور پھر آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ مسٹر ہیڈرک، ناوقت حاضر ہونے کی معافی چاہتا ہوں مسٹر ہیڈرک، مگر ایک ضروری مسئلہ۔ مسٹر ہیڈرک، وہ رک گیا۔ پھر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھنجھوڑا اور اس کے بعد وہ میری طرف سے مطمئن ہو گیا۔ ہارٹن کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر خوابگاہ کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں سے اندر کنٹرول ہال میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں سے داخلے کی ضرورت اسے اس لیے پیش آئی ہوگی کہ میں نے دوسرے داخلی دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میری یہ کوشش ہارٹن کو شبہ میں مبتلا کر سکتی تھی، مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں اب کنٹرول ہال میں اس کا آزادانہ داخلہ بند کر دینا چاہتا تھا۔ ویسے ہارٹن کو مجھ پر شبہ کرنے کے کئی اسباب تھے، مجھے خود بھی اس کا احساس تھا۔ اس صورتحال میں اب وضاحت ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ جو کام میں اس سے لینا چاہتا تھا وہ لے چکا تھا، اسی لیے اس کے اندر داخل ہوتے ہی میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے کنٹرول ہال میں داخل ہو گیا۔ ہارٹن اطمینان سے اندر داخل ہوا تھا جبکہ میں نے خود کو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ کٹہرے کی طرف گئی اور پھر وہ تیز تیز قدموں سے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ میں بھی مشینوں اور ستونوں کی اوڑ میں ہوتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس کی کرخت آواز ابھری، اے تم سو رہے ہو؟ جاگو، اٹھ جاؤ ورنہ پھر قیامت تک اٹھ نہیں سکو گے، اٹھو۔ اس نے سیاہ فام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سیاہ فام جاگ گیا، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا اور اب حیرت زدہ انداز میں ہارٹن کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اس کے ذہن میں کیا خیالات ہوں گے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ لوبو، سیاہ فام نے کہا۔ کیا تم آزادی کے خواہش مند نہیں ہو؟ ہارٹن نے کہا۔ لوبو خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔
اگر تم میری بات کا صحیح جواب دے دو تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آزاد کر سکتا ہوں۔ لوبو نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو مسٹر، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ خود کو نیند کے اثر سے آزاد کرو۔ میں جاگ گیا ہوں۔ تم 11 افراد تھے یہاں؟ ہاں، لوبو نے جواب دیا۔ باقی 10 قتل کر دیے گئے، ہارٹن نے کہا۔ لوبو نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارٹن نے دوبارہ کہا، قتل کرنے والا ہیڈرک کہاں تھا؟ بولو، اب بھی خاموش رہا وہ۔ کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے مسٹر لوبو کہ دراصل ان کا قاتل ہیڈرک نہیں تھا بلکہ ایک نقلی انسان تھا؟ بہرحال افسوس، میں تمہارے ساتھیوں کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے سزا دے کر تمہیں ضرور آزاد کرا سکتا ہوں۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مسٹر؟ لوبو اب سنبھل گیا تھا۔ ہینڈرک آخری بار یہاں کب آیا تھا؟ آج صبح۔ اس کے انداز میں تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی تھی؟ کوئی خاص نہیں۔ وہ یہاں کیا کرتا رہا؟ میں کیا جانوں مسٹر، اس شیطانی قید خانے کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا، لوبو نے کہا۔ پھر بھی یہاں اس کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ اس نے تم سے آزادی کی بات تو نہیں کی تھی؟ یہ تو نہیں کہا کہ تم اس کے ساتھ مل کر کام کرو، وہ تمہیں آزاد کر دے گا؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے مسٹر؟ ہینڈرک تو ایک ایک کر کے میرے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، پھر وہ مجھے کیوں آزادی دیں گے؟ لوبو نے جواب دیا، اور ہارٹن پرخیال انداز میں دونوں ہاتھ ملنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کنٹرول ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جو ہینڈرک کے استعمال میں رہتی تھی۔ وہاں بھی وہ دیر تک ایسے نشانات تلاش کرتا رہا جس سے اس کے شبے کی تصدیق ہو سکے۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ اب اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ہارٹن کو مجھ پر شبہ ہو گیا تھا۔ ہیڈرک کے بعد ہارٹن اس جزیرے کی دوسری بڑی شخصیت تھا اور تمام لوگ اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ میں نے آج تک اس سے متعدد فوائد حاصل کیے تھے اور بے شمار الجھنوں سے بچا تھا، لیکن اس کے بعد اسے موقع دینا میری حماقت ہوتی۔ چنانچہ میں نے آخری فیصلہ کر لیا، اور اسی وقت جب مسٹر ہارٹن میز کے نزدیک سے گزرا تو میں اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ لوبو اپنے پنجے کی سلاخیں پکڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہارٹن کی پشت سے پستول کی نول لگا دی اور کرخت لہجے میں اس سے کہا، دونوں ہاتھ بلند کر لو مسٹر ہارٹن۔ وہ میری آواز سنتے ہی بری طرح چونک کر پلٹا اور مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ مسٹر ہینڈرک، اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی، پھر کوٹ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر بغلی ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ پستول اپنے قبضے میں لینے کے بعد میں نے اپنے پستول کی نال سے اسے دھکیل دیا اور وہ 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا مسٹر ہینڈرک۔ میں تمہیں سمجھاؤں گا ڈیئر ہارٹن، اچھی طرح سمجھاؤں گا، مگر تم میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے داخل ہوئے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ میں بس جناب، دراصل میں کچھ پریشان تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں آ کر تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن آپ کی طرف سے مجھے یہاں آنے کی اجازت ہے۔ میں کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہوں۔ بے شک یہ سب کچھ تھا، لیکن ہینڈرک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی اجازت تو تم نے مجھ سے نہیں لی تھی، میں نے جواب دیا، اور ہارٹن خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس نے ایک لمحے میں خود کو سنبھال لیا ہے۔ مسٹر ہینڈرک، آپ کو علم ہے میں 14 سال سے اپنی تنظیم کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ان 14 سالوں میں میرا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ میرے نام سے کوئی ایسی بات منسوب نہیں کی جا سکتی جو قابل گرفت ہو۔ بے شک میں آپ کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، لیکن کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں پہنچتا مسٹر ہینڈرک کہ میں اپنے کسی شبے کی تصدیق کر سکوں؟ شبہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں مسٹر ہینڈرک، اس شخص کو ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا، کوئی ایسی جگہ باقی نہیں بچی جہاں اسے دیکھ نہ لیا گیا ہو۔ اگر وہ پاگل نہیں تھا تو اس نے سمندر کے راستے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس طرح کسی جگہ زندہ پہنچنا ناممکن ہے۔ تو پھر آخر وہ کہاں گیا؟ معاف کیجیے گا، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ پہلے آپ میرا چہرہ دیکھیں اور اس کے بعد مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر امونیا استعمال کروں اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں کہ آپ میک اپ میں تو نہیں ہیں۔
میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں مسٹر ہینڈرک کہ اب ہم دونوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا جس پر شبہ کیا جا سکے۔ لوبو سے معلومات بنیادی وجہ یہی تھی معلومات لینے کی، ہارٹن نے جواب دیا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بات تو کسی حد تک معقول ہے، لیکن ڈیئر یہ بتاؤ، اگر میں وہ شخص نکلا تو ظاہر ہے میں تمہیں اس کا موقع نہیں دوں گا کہ تم میری اصل شکل دیکھ سکو۔ اس کے باوجود اگر آپ مسٹر ہینڈرک ہیں تو مجھے اس بات کی اجازت دیں۔ ہارٹن اب کافی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ بات ہے ہارٹن تو پھر یوں کرتے ہیں، ان دونوں پستولوں سے کارتوس نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل مناسب، ہارٹن نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ میں نے اس کے سامنے ہی پستولوں کے چیمبر خالی کر دیے اور کارتوس جیب میں ڈال کر دونوں پستول ایک طرف اچھال دیے۔ میرے پاس بھی اب کچھ نہیں ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ایمونیا فراہم کرتا ہوں، آپ میرا چہرہ دیکھ لیں، ہارٹن نے کہا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں بولا، اور وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں ہارٹن کہ میں ہینڈرک نہیں ہوں، میں نے کہا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے باوجود وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور خود کو سنبھالنے کا فن جانتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا گھونسا میرے پیٹ پر پڑا۔ مجھے واقعی اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی پھرتی سے حملہ کر دے گا، حالانکہ میرا یہ اعتراف ہے کہ اس کے لیے حیران کن بھی تھا۔ اس نے مجھ پر دوسرا حملہ کیا، مگر میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اور اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں اسے سنبھالوں۔ چنانچہ میں نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ میرا پاؤں اس کے گھٹنے پر پڑا اور وہ بے اختیار جھک گیا۔ پھر میرا دوسرا پاؤں گھوم کر اس کے جبڑے پر پڑا۔ شاید وہ جسمانی لڑائی کا بہت زیادہ ماہر نہیں تھا، اس کے برعکس ہینڈرک خاصا پھرتیلا اور جنگجو آدمی تھا۔ حالانکہ ہارٹن قد و قامت میں ہینڈرک سے کسی طرح کم نہیں تھا، لیکن میرے چند ہی گھونسوں نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور کرخت لہجے میں بولا، ہاں، میں ہینڈرک نہیں ہوں، میں نے ہینڈرک کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ اس کے منہ سے دہشت زدہ سی آواز نکلی۔ تو تم وہی ہو؟ تمہارا خیال درست ہے، تم سب لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، اور اب اس کے بعد بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن افسوس، تم اس جزیرے کی تباہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب جب کہ تم مجھ پر شبہ کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہو ہارٹن، تو پھر تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے، میں نے کہا، اور ہارٹن نے دوسرے ہی لمحے چیخ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میری ایک لات نے اسے دوبارہ زمین بوس کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے کھسکتے کھسکتے ہارٹن اس کٹہرے تک پہنچ گیا جس میں لوبو بند تھا، اور پھر وہ کٹہرے کا سہارا لے کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے لوبو کی لات اس کی پشت پر پڑی اور وہ ایک چیخ کے ساتھ میرے قدموں میں آن پڑا۔ میں نے بھی فٹ بال ہی کی طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میری لات نے اسے پھر کٹہرے کے نزدیک پہنچا دیا۔ لوبو بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ کٹہرے کے قریب پہنچا، لوبو نے پھر ایک لات اس کی پشت پر رسید کی اور ہارٹن اوندھے منہ گر پڑا۔ اب اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا کیا۔ اس وقت میرے دل میں رحم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ لوگ مظلوم مسلمانوں کے قاتل تھے۔ انہوں نے جہاں بھی موقع پایا عورتوں، مردوں اور بچوں، بوڑھوں کو بے دریغ قتل کیا۔ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان پر رحم کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ ہارٹن خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ہارٹن کا پورا بدن تشنجی انداز میں سکڑنے اور سمٹنے لگا، لیکن میرے پاؤں کا دباؤ اس کے حلقوم پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور پھر میں نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ ہارٹن زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ کئی بار وہ تڑپا اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ لوبو دونوں ہاتھوں سے کٹہرے کی سلاخیں پکڑے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن کے اشارے سے اس کی موت کے بارے میں پوچھا، اور میں ایک گہری سانس لے کر اس میز کی جانب بڑھ گیا جہاں کنٹرول بٹن لگے ہوئے تھے۔ لوبو کو ایک بار پھر میں نے اس کٹہرے سے آزاد کرایا اور نہایت گمبھیر لہجے میں بولا، لوبو، اس کی لاش اٹھا کر اس شیشے کی چھت پر ڈال دو۔ اس کا وجود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
لوبو نے کسی کھلونے کی طرح ہارٹن کی لاش کو اٹھایا اور اسے لیے ہوئے تیزاب کے اس حوض کے پاس پہنچ گیا جس پر شیشے کی چھت تھی۔ اس نے اسے شیشے کی چھت پر لٹا دیا اور میں نے وہ بٹن دبا دیا جس سے چھت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ انسان اس تیزاب کے تالاب میں پہنچ جاتا تھا۔ دھوئیں کا مرغلہ بلند ہوا۔ ہارٹن کی کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے آخری کام بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی میں لوبو کو آزادانہ طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مسکرا کر لوبو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لوبو، ہمارے راستے کے تمام پتھر ہٹ گئے ہیں۔ ابھی تک مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی ہے، لیکن دوست، ابھی تمہاری مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوا۔ تم اگر چاہو تو اس جگہ آزاد رہ سکتے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب اس کٹہرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شیطانی کارخانہ بے حد خطرناک ہے۔ اگر تم نے ان مشینوں وغیرہ کو چھیڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم بس آرام کرو۔ یہاں چاہو تو میرے خوابگاہ تک آ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے اب بہت کم وقت رہ گیا ہے تمہاری قید کا۔ کل میرے آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اس وقت جب وہ جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیں گے تو پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مجھے اس آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ماسٹر۔ آپ جس طرح حکم دیں میں تیار ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے اس پنجے میں بند کر دیں تاکہ اگر میں بیکار بیٹھ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کروں تو نہ کر سکوں، لوبو نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تم خود پر کنٹرول رکھو لوبو، بلکہ یوں کرو کہ آج یہاں رہنے کے بجائے میری خوابگاہ میں قیام کرو۔ نہیں ماسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہاں ٹھیک ہوں، لوبو نے جواب دیا اور کسی طرح بھی میرے ساتھ باہر آنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ غرض میں نے لوبو کو آزاد چھوڑا اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ نیند کا کیا سوال تھا، اب تو ہارٹن بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ذریعے اب میں کسی اور سے رابطہ بھی نہیں قائم کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے مجھے کس وقت نیند آ گئی۔ دوسرے دن اس وقت تقریباً 10:30 بجے تھے جب میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا پستول تلاش کیا، لیکن پستول تو میں وہیں پھینک آیا تھا۔ کارتوس میری جیب میں پڑے تھے، لیکن ہینڈریک کا میک اپ درست تھا۔ فوری طور پر کسی خطرے کے آثار نہیں تھے۔ چنانچہ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ 2 آدمی مؤدب سے کھڑے تھے۔ جناب عالی، ہم شرمسار ہیں کہ مسٹر ہارٹن سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایک بڑی لانچ آئی ہے اور اس میں بہت سارے افراد سوار ہیں، نیچے آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہے، مگر ہم نے انہیں ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں دی۔ مسٹر ہارٹن سے اجازت لینے آئے تھے، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، ان سب کو یہاں لے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ دونوں گردن جھکائے چلے گئے۔ میرا دل مسرت سے اچھل رہا تھا۔ یہ میری کامیابی کی آخری منزل تھی اور میں نہایت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے شب خوابی کا لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد 5 افراد ان دونوں کے ساتھ میرے خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں ان 5 کو پہچانتا تھا۔ فواد بھی ان میں شامل تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ فواد نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ہاں، رات میں نے اپنے سیکریٹری کو بھی قتل کر دیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے اب کوئی سرگردہ آدمی یہاں موجود نہیں۔ بالکل، تو پھر کیا ارادے ہیں مسٹر علی؟ ہم لوگ اپنا چارج سنبھال لیں؟ اس طرح نہیں، میرا خیال ہے پہلے میں تمہیں جزیرے کی سیر کرا دوں۔ صبح کا وقت ہے، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد مناسب مقامات پر تم اپنے آدمیوں کو تعینات کر دینا۔ لانچ خالی کر دی ہے؟ نہیں، میں نے 10 افراد وہاں لانچ کی حفاظت کے لیے چھوڑے ہیں۔ تمام سامان لانچ ہی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، 2 آدمیوں کو یہاں سے روانہ کر دو۔ میں ابھی تمہارے ساتھ باہر نکلتا ہوں۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دیتا ہوں، وہ تمام سامان یہاں پہنچا دیں گے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی علی؟ فواد نے سوال کیا۔ نہیں دوست، یہاں کے معاملات ابھی تک میرے کنٹرول میں ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، فواد نے جواب دیا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 4 افراد میرے پیچھے چل رہے تھے۔ باہر آ کر میں نے 2 آدمیوں کو بلایا اور انہیں ہدایات دے کر نووردوں میں سے 2 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی نکلوائی۔ ناشتے کا خیال کسی کو نہیں رہا۔ میں نے بھی فواد سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ خود فواد بھی بہت مستعد نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ ہم ایک جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔
فواد نے جزیرے کے مختلف حصوں کو دیکھا۔ میں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کی جو ہمارے لیے اہم تھیں۔ تقریباً 1:30 بجے ہم واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ اس دوران لانچ سے ہمارا سارا سامان اتار کر اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے سامان کا جائزہ لیا۔ ڈائنامائٹ باکس تھے، اسٹین گنیں تھیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں جو اس آپریشن کے لیے کارآمد تھیں۔ اس کے علاوہ باہر لان میں وہ تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کا تعلق تنظیم سے تھا۔ تمام افراد سے میرا تعارف کرایا گیا اور میں نے ان سے مصافحہ کر کے اندر کا رخ کیا۔ فواد کو میں نے اس کی ڈیوٹی سمجھا دی تھی۔ اسلحے کا یہاں آنا تعجب خیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے؟ فواد نے پوچھا۔ شاید میں تمہیں بتا چکا ہوں فواد، یہاں اسلحہ آتا رہتا ہے اور یہیں سے تمام تنظیم کو یہ اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے۔ گڈ، ویسے ایک بار پھر میں یہ کہوں گا علی، تم نے ایک ایسا حیرت ناک کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جزیرہ واقعی انتہائی پراسرار ہے۔ اس سے قبل بھی اسے کئی بار دیکھا جا چکا ہے، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں اتنا بڑا اسرائیلی ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب کیا خیال ہے کم از کم کھانا وغیرہ تو کھا لیا جائے؟ میں نے تو آج ناشتہ بھی نہیں کیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور فواد ہنسنے لگا۔ یہاں کھانا کھایا ہی کس نے ہے؟ اگر میری سکیٹری زندہ ہوتا تو شاید مجھے ان تمام معاملات کی فکر نہ ہوتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے کیا بندوبست ہوا ہے۔ لانچ پر ہمارا سارا سامان موجود ہے، اگر تم کہو تو میں وہاں سے نہیں، یہ خطرناک ہوگا، میں نے جواب دیا، اور پھر میں نے اپنے آدمیوں کو بلا کر نئے آنے والے مہمانوں کے کھانے کے متعلق پوچھا۔ کھانا تیار ہے جناب، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے، باورچی خانے کے انچارج نے مجھے بتایا، اور پھر ہم شکم کی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد ہم نے تمام ضروری انتظامات کے بارے میں مشورے کیے اور پھر فواد اپنے آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ آج ہی رات اس سلسلے میں آخری کارروائی کرنی تھی۔ فواد کو چونکہ میری یعنی ہیڈرک کی حمایت حاصل تھی، اسی لیے اس کے بعد کارروائیوں کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا رہا۔ ڈائنامائٹ باکس اس جگہوں پر نصب کر دیے گئے جہاں انہیں استعمال کرنا تھا۔ ان سب کا تعلق ریڈیو کنٹرول سسٹم سے تھا۔ یہ ریڈیو کنٹرول باکس لانچ ہی میں رکھا گیا تھا۔ فواد نے اس سلسلے میں مجھے اپنی تمام کارروائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ خاص طور سے ڈائنامائٹ سیکشن کا انچارج تھا اور اس قسم کی کارروائیوں میں اعلیٰ مہارت رکھتا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم نے آخری معاملات طے کیے۔ زیادہ رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد واپسی کا سفر طے کرنا تھا۔ میں نے لانچ کی پوزیشن دیکھی، وہاں پر بھی تمام انتظامات مکمل تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے آدمی سمٹ کر لانچ تک پہنچنے لگے۔ جزیرے کے کام حسب معمول جاری تھے۔ کسی کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ میں نے آخری وقت میں لوبو کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ باہر کی دنیا دیکھ کر لوبو نے ایک گہری سانس لی اور پھر کچھ آزردہ سا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا بات ہے لوبو، تم کچھ افسردہ نظر آ رہے ہو؟ ہاں ماسٹر، ہم یہاں سے جا رہے ہیں نا؟ اس نے سوال کیا۔ یقیناً سامنے جو لانچ نظر آ رہی ہے وہ ہماری ہے اور وہ ہمیں بیروت پہنچا دے گی۔ مجھے اپنے بھائی بہت یاد آ رہے ہیں ماسٹر، کاش میں یہاں سے تنہا نہ جاتا۔ لوبو کے غم نے مجھے بھی افسردہ کر دیا، مگر اب ان جذبوں کے اظہار کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں اسے لے کر لانچ پر پہنچ گیا۔ شام کی سیاہی اب رات کی تاریکی میں بدل چکی تھی۔ لانچ مکمل طور پر روانگی کے لیے تیار تھی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر چند افراد کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دیکھنا بے مقصد سا تھا اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فواد ریڈیو کنٹرول باکس کے پاس موجود تھا اور پھر اس نے میری اجازت سے سب سے پہلے بٹن پر انگلی رکھی۔ ہیڈرک کا عالیشان مکان ایک دھماکے کے ساتھ شعلے اگلنے لگا۔ اس کے دروازوں سے کھڑکیاں اور چھتیں وغیرہ فضا میں بلند ہو گئی تھیں اور جزیرے پر اس پہلے ہی دھماکے کے ساتھ بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر ہیڈرک کی رہائش گاہ کی جانب دوڑ رہے تھے کہ انہیں دوسرے دھماکوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ دھماکہ ہیڈرک کی رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک دوسری عمارت میں ہوا اور اس کے بعد فواد 30 سیکنڈ کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ 6 عمارتوں میں ڈائنامائٹ لگائے گئے تھے، چنانچہ چند ہی منٹ میں وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔ جزیرے پر قیامت کا شور بلند ہوا۔ وہ لانچ کے ڈرائیور نے لانچ کا انجن اسٹارٹ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساحل چھوڑ دیا۔ عمارتوں سے اب بھی شعلے بلند ہو رہے تھے۔
دھوئیں کے مرغولے فضا میں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو گئے۔ اب تاریکی اتنی پھیل گئی تھی کہ صرف آگ کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی شعلوں کے سایوں میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے دکھائی دے جاتے تھے، یہاں تک کہ لانچ ساحل سے اتنی دور پہنچ گئی کہ اب وہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم لوگ بہت مسرور تھے۔ فواد اپنا کام انجام دینے کے بعد میرے پاس آ بیٹھا اور مجھ سے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ بس کوئی خاص بات نہیں تھی فواد، جو کچھ میں تمہیں بتا چکا ہوں معاملات اس سے مختلف نہیں ہیں، مگر یار تم نے پہلا ہی کام ایسا کیا ہے کہ میرے خیال میں اب تنظیم کی نگاہوں میں تمہاری حیثیت بہت بڑھ جائے گی۔ مجھے اپنی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے فواد، میں ایک مشن کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی کر چکا ہوں، اور اب اس مشن کی تکمیل کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا وہ میری خوش بختی ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھ سے اور کوئی بات نہیں کرو، میں نے کہا۔ فواد میرے جذبات کو سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے لوبو کی کہانی سنائی اور فواد بے حد متاثر ہوا۔ پھر اس نے لوبو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا لوبو، وہ درندہ صفت انسان اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور ہمیں ایک مؤثر کامیابی حاصل ہو گئی۔ میرے دوست، ہزاروں فلسطینی ان کالی بھیڑوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تم ان کے بارے میں بھی سوچو، ان کے اہل خانہ تم سے کچھ کم غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو جنگ ہے لوبو، اور جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لے کر اپنی زندگی کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ میں تمہیں پیشکش کروں گا لوبو، بقیہ زندگی ہمارے ساتھ گزارو۔ بے شک تم ہمارے ہم مذہب نہیں ہو، لیکن انسانیت کا مذہب ساری دنیا میں یکساں ہے۔ اگر تم ہمارے مشن سے متاثر ہو تو اپنی آئندہ زندگی کے دن ہمیں سونپ دو۔ لوبو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فواد کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھ پر اعتبار کر لیا جائے تو میں خود کو کم خوش نصیب نہیں سمجھوں گا۔ میں اب اس دنیا میں تنہا ہوں، لیکن اگر مجھے اتنے لوگوں کا سہارا مل جائے تو میری ساری تنہائی دور ہو جائے گی۔ تم ہمارے بھائیوں میں شامل ہو لوبو، اس بات کا یقین کر لو کہ آج سے تم ہم میں سے ایک ہو، فواد نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لانچ بیروت کی جانب رواں دواں تھی اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ ہم اطراف پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ کسی بھی جوابی کارروائی کی توقع کی جا سکتی تھی، حالانکہ ابھی اس بات کا امکان نہیں تھا۔ جزیرے کی تباہی کی داستان نہ جانے کب ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ ممکن ہے اس میں دیر لگے، لیکن ہر صورت ہمیں ہوشیار رہنا تھا۔ پھر صبح کی روشنی میں جب لانچ بیروت پہنچی تو ہماری مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے استقبال کے لیے کچھ افراد موجود تھے جو آئے تو خفیہ طور پر ہی تھے، لیکن بے چینی سے ہمارے منتظر معلوم ہوتے تھے۔ سب سے بڑھ کر خاص طور سے مجھ سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد میں ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ باقی لوگ بھی مختلف ذرائع سے منتشر ہو گئے۔ میں وہاں سے سیدھا تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ یہاں بھی میرے استقبال کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی گئی تھیں، میٹنگ ہو رہی تھیں اور وہاں موجود افراد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے یہاں اس شخصیت کو دیکھا جو بین الاقوامی حیثیت رکھتی تھی اور تنظیم آزادی فلسطین کی روح رواں تھی، اور اس وقت میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا جب اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی یار خان، تم ہمارے ہم وطن نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے جس جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہیں اس عظیم الشان کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی تم تنظیم کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیتے رہو گے۔ شدت جذبات سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ وہ شخصیت وہ تھی جسے میں دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ تنظیم میں شامل ہونے سے قبل بھی میں نے بارہا اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی، کیونکہ وہ بے گھروں کا رہنما تھا۔ وہ ایک ایسے مشن کے لیے کام کر رہا تھا جو ایک انسانی مشن تھا، جس کی زندگی لاکھوں نگاہوں کا مرکز تھی۔ لاکھوں دلوں کی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو، اس کے وطن کو آباد کریں جو غاصبوں نے ان سے چھین لیا تھا، اور وہ ان کا ہم آواز تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں رہا، اس سلسلے میں تفصیلات بتاتا رہا۔ میری کاوشوں کی فلم پروجیکٹر پر دیکھی گئی۔ اس سلسلے میں ہائی کمان نے کچھ خاص ہدایات جاری کی تھیں۔
بہرحال میری اس محنت کو بھرپور طور پر سراہا گیا اور میں نے اس کا صلہ پا لیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی کچھ اور تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں نے خود کو ایسے حالات میں پایا تھا جب میں خود بھی کچھ فیصلے کر سکتا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور انگلینڈ میں سبھی میں نے کبھی خود کو کسی کے دباؤ میں محسوس نہیں کیا، لیکن اس وقت میں اپنے تحفظ کے احساس کا شکار تھا۔ میں ان ہنگاموں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اب میں منزل پر تھا اور آئندہ کے اقدامات میری ذات کے لیے جہاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں یہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا تھا۔ جس وقت وہاں سے واپسی ہوئی تو نائمہ برق اور فواد میرے ساتھ تھے۔ نائمہ کا چہرہ فرط انصباط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار میری طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں حقیقی مسرت محسوس ہوئی۔ میری رہائش گاہ بہت صاف ستھری تھی۔ 2-3 ملازم موجود تھے۔ فرنیچر وغیرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فواد نے کافی کی فرمائش کی اور نائمہ برق فوراً سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اب کیا پروگرام ہے علی؟ فواد نے پوچھا۔ میں فوری طور پر کسی دوسرے کام کا خواہش مند ہوں، میں نے کہا۔ ابھی تو تمہارے بارے میں بہت سے فیصلے ہوں گے، خصوصی میٹنگ میں دیکھیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں پوری طرح کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا ابھی انتظار کرنا ہے۔ ایک کردار باقی ہے ابھی تک، اس کے بارے میں کوئی مشورہ دو فواد۔ کون؟ خاتون فرانہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ روپوش ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا کیا ارادہ ہے اس کے بارے میں؟ مجھے اس کے بارے میں ہدایت ملی تھی کہ میں اس کی حقیقت معلوم کروں، سو میں نے اس کی حقیقت پیش کر دی۔ ضرورت سے زیادہ ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ ویسے میرا خیال ہے اب وہ روپوش ہو جائے گی۔ اس سے قبل ہی ملاقات کی جائے اس سے، میں نے پوچھا۔ ہاں، مناسب رہے گا۔ دل چاہتا ہے اس سے ضرور ملا جائے۔ وہ صاف نکل آئی ہے۔ میرے خیال میں اسے اس طرح تو نہیں چھوڑا جائے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ تمہیں اس کا اختیار حاصل ہے علی۔ ویسے شاید تمہیں اپنی موجودہ حیثیت کا علم نہ ہو۔ اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تمہیں بے شمار اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ تم اپنے طور پر کچھ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ نائمہ کافی بنا کر لے آئی تھی۔ ہم تینوں نے خاموشی سے کافی پی اور اس کے بعد فواد اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی، مجھے اجازت، کچھ ضروری کام ہے۔ نائمہ، تم رکو گی؟ نائمہ نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ سب دوستوں کے جانے کے بعد میں اپنی آرام گاہ میں واپس آ گیا۔ ایک صوفے پر بیٹھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ خاتون فرانہ یا مارگیسیا کے سارگرد کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس طرح اسے چھوڑ دینا تو کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ممکن ہے فواد کے کہنے کے مطابق صورتحال کا علم ہونے کے بعد وہ زیر زمین چلی جائے۔ تھوڑی دیر تک غور و خوض کے بعد میں نے ایک پروگرام بنا لیا اور اس کے بعد مجھے میک اپ کے سامان کی ضرورت پیش آئی جو یہاں موجود تھا۔ چنانچہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے چہرے پر میک اپ شروع کیا۔ اس میک اپ میں مجھے 2 گھنٹے لگے، لیکن نہایت کامیاب میک اپ کیا تھا میں نے۔ ایک بار پھر میں ہینری کی شکل میں تھا۔ میں نے جگہ جگہ زخم بنائے، لیکن یہ معمولی زخم تھے۔ حلیہ بھی زیادہ بہتر نہیں رکھا تھا میں نے، اور اس کام سے فارغ ہو کر میں عمارت سے نکل آیا۔ ٹیکسی کافی فاصلے کے بعد ملی۔ رات ہو چکی تھی اور موسم خوب سرد تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو مارگیسیا کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا۔ ٹیکسی مناسب رفتار سے چل پڑی۔ مارگیسیا کی رہائش گاہ سے تقریباً 2 فرلانگ دور میں نے ٹیکسی رکوائی اور بل ادا کر کے سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اس وقت میں مارگیسیا کی کوٹھی کے گیٹ سے صرف چند گز دور تھا۔ میں نے اس عمارت کے گیٹ سے سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار نکلتی دیکھی۔ میں فوراً رک گیا۔ مارگیسیا شاید کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا اور پھر پچھلی سیٹ پر نگاہ دوڑائی، لیکن میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کار آگے بڑھ گئی تھی، مگر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا۔ اس چہرے کو میں ہزاروں افراد میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ اولیو ہاورڈ تھا۔